حضرت شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ ایک مالک ہے جو کہ بلینز آف لوگوں کو، کیڑوں مکوڑوں کو، پانی کے اندر مچھلیوں کو، ہر چیز کو جانتا ہے، ان کو غذا دیتا ہے، موسم بناتا ہے، بارش کرتا ہے، دھوپ ہوتی ہے، دن ہوتا ہے، رات ہوتی ہے، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو اس کی خبر ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ اگلا کیا چیز ہونے والی ہے۔ تو اس نے انسان کو خاص طور پہ بہت سے راز دے دیے ہیں، سوائے ایک راز کے کہ موت کے بعد کیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو قرآن کے ذریعے اس کا بھی علم ہے کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، جو یہ اسی مالک نے بنایا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس مالک کو کس نے بنایا ہے، اس اللہ پاک کو کس نے بنایا؟ اچھا، یہ سوال ہے۔ یعنی اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اچھا۔ مطلب یہ ہے تو وہ مالک نا، اب وہ مالک کہنے کے بعد سب بات ختم ہو جاتی ہے، لیکن مالک کہاں سے آیا؟ صحیح، فرمائیے کیا کہیں گے؟ کسی نے بڑا سوچ کے شبہ تیار کیا ہے جی، کہ بھی اللہ نے سب کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ سب سمپل سوال ہے۔ تو مالک نے سب کو جانا اور پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ سوال کرنے والا اس ہمارے جواب پر خاموش ہو جائے، جی کہ جی ٹھیک ہے سمجھ گیا، ہم اگر کہیں کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا اور وہ چپ ہو جائے، جی، تو ہم اس کا جواب دینے کو تیار ہیں۔ اچھا، کہ سوال یہ ہے کہ وہ اس جواب پر خاموش نہیں ہوگا، اگلا سوال کرے گا اس کو کس نے پیدا کیا، پھر کہے گا ہم بتا دیں گے فلاں نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یہ تو چلتا ہی رہے گا۔ چلتا رہے گا۔ اس کو کہتے ہیں تسلسل۔ جی تو تسلسل جو ہوتا ہے یہ باطل ہوتا ہے، اس کا کہیں اینڈ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جی، اینڈ اگر نہ ہو تو یہ تسلسل، یہ دور لازم آتا ہے، یہ تسلسل لازم آتا ہے۔ علمی زبان میں اس کو باطل کہتے ہیں۔ باطل کا مطلب یہ سوال باطل ہو گیا، یہ سوال غلط ہو گیا۔ اچھا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہم کہ جی فلاں نے پیدا کیا، اچھا اس کو کس نے پیدا کیا؟ اگر اولاد سے چلے، یہ بچوں کو کس نے پیدا کیا، جی فلاں نے فلاں نے فلاں، اللہ تک پہنچے تو سوال کرتے اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال غلط ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بتا دیا جائے تو یا تو وہ چپ ہو جائے کہ جی ٹھیک ہے اوکے تھینک یو، تو ہم کیا کہ چپ کیوں ہو گئے بھائی؟ اب آپ بتائیں اس کو کس نے پیدا کیا، اس کے اوپر یہ سوال آ جائے گا نا۔ جی، وہ اس کے بعد کوئی جواب نہیں، وہ کہا کہ نہیں یہ تو پھر چلتا جائے گا، یہ اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے، اس کو کہیں اینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ابتدا کی انتہا ہونا ضروری ہے، درست، ٹھیک، اور کسی انتہا کی ابتدا لازمی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب یہ تخلیق کا پروسیس سٹارٹ ہے تو اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، انتہا کہاں پہ ہوئی، اس کا منتہا ضروری ہے۔ اگر منتہا نہ ہو تو پھر تو یہ تسلسل لازم آئے گا اور وہ باطل ہوتا ہے، لہٰذا سوال ہی باطل ہے۔ یہ سوال ہی اس کا جو ہے بیس لیس ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ اس کا جو ہے جواب دینا بنتا ہی نہیں۔ اوکے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ بین یہ سوال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اچھا، ہاں، وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ موجودن، موجود اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ مفعول کا مطلب ہے کہ موجود وہ ہوتا ہے جس کو واجد نے گویا کہ موجود کیا ہے نا۔ اب کہتے ہیں یہ کب موجود ہے، یہاں موجود کرنے والا کوئی ہے نا، واجد جسے یہاں رکھا جی، ہے، تو موجود کے لیے واجد چاہیے کہ جس نے اس کو وہاں بٹھا دیا، رکھ دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں اللہ موجود ہے، اللہ موجود ہے، تو موجود تو اس میں مفعول ہے، تو اس کا مطلب کسی واجد نے اس کو موجود کیا، وہ کون ہے؟ واجد کون ہے؟ واجد کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے جواب نہیں دیا، آپ کو پتا تھا، کیونکہ یہ سوال میں تسلسل لازم آ رہا ہے، یہ سوال بطلان کی طرف جا رہا ہے، اور یہ تسلسل اور بطلان کا شبہ یہ شیطانی اغوا کا نتیجہ ہے۔ آپ فرمایا کہ یہ چھوڑو اس باتوں کو، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یہ شیطانی تصرف ہے، یہ شیطان کا ڈالا وہ شبہ ہے کہ وہ جب اس چیز کے اندر بندے کو ڈالے گا اور لوگ کہیں گے اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، وہ کہا دیکھا ہم نے کہا جواب ہی نہیں تو کوئی اللہ والا کچھ نہیں ہے، جیسے لوگ کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات نہیں، کیونکہ ہر سوال تو ہونا چاہیے نا، آپ کا سوال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک محض باطل محض ہے، تو جواب کیسے دیں گے ہم؟
ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ آپ ان کو وہ اس کا کوئی جواب دیتے، عقلی نقلی حقائق کھولتے، فرماتے سمجھ گیا کہ فائدہ کچھ نہیں، کیونکہ اس سے وہ تسلسل لازم آئے گا. صحابہ پھر کہیں گے اچھا اس کو کس نے موجود کیا، اس کو کس نے موجود کیا. تو نبی نے پہلے ہی، اور نبوت کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ علمی موشگافیوں میں نہیں ڈالتے، وہ فوراً اصل جو راستہ اس کو سٹاپ کرتے. او شیطان نے یہ دل کے اندر وسوسہ ڈالا ہے، وہی من شر وسواس خناس، وہی بند کر دو بھائی. آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، یہ شیطانی وسوسہ ہے. صحابہ نے لا حول ولا پڑھا، اس کے بعد کبھی سوال نہیں کیا. تو بس تو یہ سوال جو ہے، یہ سوال نہیں ہے علمی اصطلاح میں، یہ ایک وسوسہ ہے شیطانی، جو کہتے ہیں کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل باطل ہوتا ہے. آپ کو کسی ایک جگہ پہ جا کے سٹاپ کرنا ہوگا. ٹھیک ہے نا، جیسے خود انسانوں کی تخلیق کے اندر بھی انسان جو ہے کہاں بابا آدم تک پہنچتا ہے، یا یہ کہ آج کل کی دنیا سائنس ٹیکنالوجی کہتی ہے وہ بگ بینگ ہوا ہے، وہ ایک دھماکہ ہوا، تو کسی ایک اینڈ پہ تو پہنچی ہے نا، وہاں سے سٹارٹ ہوئی سب کچھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سوال باطل ہے، یہ وسوسہ شیطانی ہے، اس پہ لا حول ولا پڑھنا چاہیے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ خود مستقل بالذات ہے، وہ خالق مطلق ہے. جو مستقل بالذات ہوتا ہے اس کو کوئی پیدا نہیں کرتا، وہ خود بخود پیدا ہوا ہوتا ہے، خود اپنے وجود کو وہ قائم رکھتا ہے. ہاں باقی جو ہوتے ہیں جو ممکنات میں سے ہوتے ہیں، جو مستقل بذات، جیسے ہم نہیں، ہم ممکنات میں سے ہیں. ہمارا عدم اور وجود دونوں برابر، ہم مر بھی سکتے ہیں، زندہ بھی ہو سکتے ہیں. اور وہاں مرنے کا سوال ہی نہیں، وہاں زندہ ہی زندہ ہے، وہاں حیات ہی حیات ہے، وہاں قیام ہی قیام ہے، نام ہی اس کا قیوم ہے، وہ قائم ہی قائم ہے. ہم کبھی قائم ہوتے ہیں، کبھی ڈھہ جاتے ہیں. اور وہ حی ہے، وہ زندہ ہی زندہ، وہاں موت کا سوال نہیں. ہم کبھی حی ہوتے ہیں، کبھی موت ہوتی ہے. تو ہمارے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ ہمارا وہ منتہا کون ہے، کہاں سے ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ چونکہ قیوم بذات ہے، قائم بذات ہے، لہذا وہ خود اپنی ذات میں خود بخود کریٹ ہوتا، بنتا ہے، خود ہی بنتا ہے. لہذا وہ اس کو کوئی بنایا نہیں جاتا، ہاں وہ آگے اوروں کو بناتا ہے. اسی کو خالق مطلق کہتے ہیں، اور یہ خالق کی شان اللہ کو حاصل ہے. سبحان اللہ. حضرت یہ سوال بھی آیا، اور مجھے ایسا لگا کہ بہت سے لوگوں کے دلوں میں، خاص طور پہ ینگسٹرز کے دلوں میں، بچوں کے دلوں میں یہ کویسچن ہوگا جنہوں نے پوچھا نہیں ہم سے. تو یہ اس کا یہ جواب دینا جو ہے یہ بہت ضروری تھا، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ سوال ہی باطل ہے. باطل ہے، بالکل. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا سوال باطل ہے اور کون سا نہیں. تو یہ پتہ چل گیا نا کہ یہ اس کے سوال کا سوال ہونا پہلے ثابت کریں کہ سوال بھی ہے کہ نہیں.